الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کے تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جس عنوان پر گزشتہ 2 ہفتوں سے باتیں آ رہی ہیں، اسی عنوان پر انشاءاللہ چند اہم باتیں آج بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ وقت کتنا جلدی گزر جاتا ہے۔ آج 11واں روزہ ہے اور شاید ہم نے یہ محسوس بھی نہ کیا ہو کہ یہ 11 دن کس طرح گزر گئے، اور یہ وہ 11 دن ہیں جس کی بہت فضیلتیں ہیں، جو فضیلتیں آپ کے سامنے خطبے کے دوران گزشتہ آئی بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں ان ایام کی بیان کی ہیں۔ ان گنے چنے ایام میں سے آج 11واں دن ہے جو ہم سے رخصت ہونے کو ہے، یوں کہیے کہ یہ دن گزر جانے کو ہے، جن کی فضیلتوں سے کہیں نہ کہیں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بچے کچے جو دن ہیں، چند ایام ہیں، وہ بھی یوں گزر جائیں گے کہ وہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایام بھی کس طرح سے گزر گئے۔ لہٰذا جو باتیں اور جو عمل ان ایام میں کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے چل رہی تھیں۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ صدقہ و خیرات اس مہینے میں کثرت سے کرنے چاہیے، اللہ کے راہ میں مال کثرت سے اس مہینے میں خصوصی طور پر، عمومی طور پر خوب کرنے چاہیے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے چاہیے، اور یوں بھی اس مہینے میں عبادتوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں عبادتوں کا اجر بڑھا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے بقدر اللہ کے راہ میں خوب مال خرچ کریں۔ اس کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے آئی تھیں اور کچھ فضیلتیں آج بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ صدقہ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے مصائب، آلام، پریشانیاں، آزمائشیں، یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج میں گرہن لگا تو لوگوں نے یہ سمجھا اور یہ انہوں نے عقیدہ رکھا، یا انہوں نے یہ محسوس کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سورج اور چاند میں گرہن لگتا ہے، یہ کسی بڑے آدمی، معزز آدمی کے یا تو ولادت کی وجہ سے لگتا ہے یا کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، جب ایسا ہو تو یہ کسی کے موت اور کسی کے ولادت سے یہ چاند یا سورج کا گرہن نہیں لگتا، بلکہ جب تم اس طرح کی چیزیں دیکھو، چونکہ یہ ایک آزمائش کی چیز ہے، یہ ایک آزمائش والی چیز ہے، چنانچہ جب تم اس طرح کی چیزیں دیکھو تو یہ عمل کرو۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو بھی شمار فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ بھی کیا کرو۔ جب اس طرح کی چیزیں تم دیکھو، تمہیں سامنا کرنا پڑے، تو اللہ کی راہ میں بھی کیا کرو؟ خرچ کیا کرو۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب لوگوں نے یہ محسوس کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔
سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے کئی نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، آسمان، زمین، ہوا، پانی اور دیگر چیزیں، ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے یہ دونوں بھی کیا ہے؟ اللہ کی دو نشانیاں ہیں۔ چنانچہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، اور ان دونوں کو گرہن کسی کے موت یا کسی کے زندگی یعنی کسی کے ولادت سے نہیں لگتا، کسی معزز شخص کے مر جانے سے نہیں لگتا، اور نہ ہی کسی معزز شخص کے ولادت سے چاند اور سورج میں گرہن لگتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، لیکن جب تم دیکھو اس طرح کا معاملہ تمہارے زمانے میں پیش آئے، تم بھی دیکھو کہ سورج اور چاند میں گرہن لگ جائے، یہ ایک آزمائش کی چیز ہے، تو کیا کرنا؟ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرنا۔ جب اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہو تو کیا کرنا؟ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرنا۔ وَكَبِّرُوا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بڑائی کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اور وَصَلُّوا، اور نمازیں پڑھنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو آزمائشیں آتی ہیں اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور دین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق میں برکتیں بھی دی جاتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ بخاری ہی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد، کہ جب بھی بندہ صبح کرتا ہے، یعنی ہر بندہ جب صبح کرتا ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ، جب بندہ صبح کرتا ہے یعنی صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں، الا ملکان ینزلان، تو دو فرشتے بھی کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم صبح کرتے ہیں یعنی ہر روز صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، تو ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ اس شخص کو اور عطا کر یا بہترین بدلہ دے اور اس کے مال میں اور برکت دے دے جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ فرشتے۔ فرشتے ہر روز صبح جب بندہ صبح کرتا ہے فرشتے، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اس شخص کو اور عطا کر، اس کے مال میں اور برکت دے، انہیں اور جو ہے اس کے ذرائع آمدنی کو بڑھا دے جو کیا کرتا ہے؟ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور ان میں سے جو دوسرا فرشتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو مال کو بچا بچا کر روک روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو ہمیں اپنی ضروریات کی تکمیل کے بعد، اپنے ماتحت کی ضروریات کو مکمل کرنے کے بعد، اپنی استطاعت کے بقدر ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس خرچ سے یقین مانیے مالوں میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مال میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، انسان کے ذرائع آمدنی بڑھ جاتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے مال انسان کو پہنچتا ہے کہ بعض دفعہ ان کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس مال اس جگہ سے بھی آ سکتا تھا، ہمارے پاس مال و دولت اس جگہ سے بھی ہمیں پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح کی ذہنیات میں ان کے نہیں آتے، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظامات کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کرتا ہے جب آدمی کا ذہن بنا ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو پانے کے بعد اللہ کی راہ میں کیا کرے؟ خرچ کرے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے مال کو خرچ کرے۔ اور فرشتوں نے جو دو فرشتوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ارشاد فرمایا، اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو فرشتوں کی دعا بھی اس شخص کے حق میں شامل ہوتا ہے، اور جو خرچ نہیں کرتا تو فرشتوں کی بد دعا بھی اس شخص کے حق میں ہوتا ہے کہ جب مال کو بچا بچا کے رکھا ہے، ساری ضروریات ان کی پوری ہو رہی، پورے عیش و آرام سے وہ زندگی گزارتا ہے، زندگی کے سارے آرائش اور زیبائش ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود مال کو روک روک کر رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دوسرا فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے، وہ بچا بچا کر رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ صدقہ جاریہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت گنے چنے اعمال کا اجر آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، بہت گنے چنے اعمال کا اجر آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے اعمال کا جو سلسلہ ہے یا اجر کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، تو اب اسے کسی چیز کا اجر نہیں ملے گا، کسی اعمال کا اجر
نہیں ملے گا سوائے 3 چیزوں کے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ 3 ایسی چیزیں ہیں، اور اتنی سارے اعمال ہیں، اتنے سارے ذکر و اذکار، عبادتیں، یہ ساری چیزیں ہیں، مرنے کے بعد ان ساری چیزوں کا عمل کیا، وہ سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ منقطع ہو جائیں گے۔ اس کا اجر اب جتنا ملنا تھا، جتنا انہوں نے کیا، اس کا اجر مل گیا۔ اب انتقال کے بعد، مر جانے کے بعد اب اس سے کوئی اجر نہیں ملے گا سوائے 3 چیزوں کے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے اعمال بھی وہیں سے منقطع ہو جاتے ہیں، کاٹ دیا جاتا ہے، ختم۔ اب کوئی اعمال کا اجر انہیں مرنے کے بعد نہیں ملے گا، الا من ثلاثہ، سوائے 3 چیزوں کے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کا اجر آپ کو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، اور یہی وہ چیز ہے کہ جب آدمی صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے، کہیں ضرورت تھی کچھ پانی کے نل لگا دیا، کہیں ضرورت تھی مسجدیں انہوں نے بنا دی، کہیں ضرورت تھی مسجدیں بنوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری پوری مسجد بنائے آدمی، وہ تو بہت بڑا کام ہے۔ اگر مسجدیں بنانے میں آدمی تعاون بھی کرے تو بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر مرنے کے بعد اسے ملتا رہے گا۔ اور اس کے مقابلے جو مسجدیں بنواتے ہوں، اس کے دیکھ ریکھ کرتے ہوں تو اس کے اجر اور بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم 1 اینٹ کے برابر بھی تعاون کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر بھی مرنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا؟ ملتا رہے گا۔ اسی طرح دین کے ہر وہ کام، اللہ کے راستے میں کیے گئے ہر وہ کام، اللہ کے کلمات کو بلند کرنے کے لیے ہر وہ کام جس میں ہم اپنا مال لگائیں تو اس کا اجر ہمیں کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 3 اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ صدقہ جاریہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ یہ بہت اچھا آفر ہے اور بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم نے نماز پڑھی تو نماز پڑھ لیا ہم نے، اس کا اجر مل جائے گا۔ اب مرنے کے بعد دوبارہ اس عمل کا اجر نہیں ملے گا، وہ عمل کا اجر جو ہم نے کیا وہ تو ملے گا قیامت کے دن، اب وہ ملتا نہیں رہے گا برابر۔ اور جو اجر ہمیں ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی وہ کیا ہوگا؟ پہلا صدقۃ جاریہ، وہ ہے صدقہ جاریہ جب ہم اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے دین کا علم سیکھا، انہوں نے کچھ کتابیں لکھ دی، کچھ چیزیں نشر کرا دی، اس سے لوگ پڑھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لکھی ہوئی کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یا کسی نے کچھ باتیں لوگوں تک پہنچائی اور پھر ان سے وہ باتیں ایک دوسرے تک پہنچتی رہیں، تو یہ جو علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ایک دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس علم کا بھی اجر مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ ایسا علم جس سے شرعی طور پر فائدہ اٹھایا جائے تو اس علم کا بھی اجر کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ، او ولد صالح یدعو لہ، یا آدمی ایسا نیک صالح اولاد چھوڑا ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے اولاد ان کے والدین کے حق میں کیا کرے؟ دعا کرے، تو اس کا بھی اجر اس شخص کو ملے گا، یعنی والد کو، مرنے والے کو ملے گا۔ اگر ہمارے والدین کی انتقال ہو جاتی ہے، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ان کو بالکل پہنچے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا ایک بہت باریک نقطہ، وہ یہ کہ ہمیں اپنے اولاد کو نیک صالح بنانے کی طرف مکمل طور پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ان کی زندگی کے لیے بھی بہتر ہوگا، ان کے آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور کہیں نہ کہیں آپ کے آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ جب اولاد کو دین کا علم ہوگا، دین کے بارے میں ان کو جانکاری ہوگی، جب انہیں ساری چیزیں معلوم ہوں گی، تب وہ اپنے والدین کے لیے کیا کریں گے؟ ان کے وفات کے بعد، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ ان کے لیے دعا کریں گے، اور اس دعا کا فائدہ ان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے جو اس مہینے میں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کثرت تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو ایک پہچان ہونی چاہیے مسلمان کی یا مسلمانوں کے گھروں کی کہ جب ہم ان کے گھروں کے پاس سے گزرے تو قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ یہ ایک علامات ہونی چاہیے کئی علامتوں میں سے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دیگر ایام تو چھوڑیے،
رمضان کے مہینے میں بھی ہماری گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی. یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ قرآن کی آواز کیا ہو، ہماری گھروں سے آنی چاہیے. قرآن کی تلاوت ہمارا ایک روز مرہ کا کام ہونا چاہیے. جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، دیگر کام میں مشغول ہوتے ہیں، ہمارا یہ بھی معمول ہونا چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت بھی کریں، کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کریں. اور یقین جانیے قرآن کی تلاوت میں اتنا اجر ہے کہ آپ اس کو سمیٹ نہیں سکیں گے. اب آئیے مختصر طور پر قرآن کی تلاوت کے اجر کے بارے میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کا اجر کیا بیان کیا ہے. چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، ایک حرف کی تلاوت کی، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے. اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ 10 کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن کا ایک لیٹر پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں ملیں گی. اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر دی اور یہ ارشاد فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم کیا ہے؟ ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم میں کتنے حرف ہے؟ 3 حرف ہے. گویا الف لام میم کا اگر کوئی تلاوت کرے تو کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 30. کتنا ٹائم لگے گا؟ ملی سیکنڈز لگیں گے. الف لام میم کی تلاوت کرنے میں سیکنڈز لگیں گے. آدمی اگر تلاوت کرے تو کیا ہوگا؟ 30 نیکیاں ملیں گی. آپ اندازہ لگائیے، اگر سورہ فاتحہ آپ نے تلاوت کر لی اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حرف پر مجھے 10 نیکیاں دے گا، تو سورہ فاتحہ میں آپ کاؤنٹ کریے کتنے لیٹرز ہے. آپ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، دیگر وقت میں بیٹھ کر بھی آدمی کو اگر کچھ نہیں آتا، سورہ فاتحہ ہی آتا ہے، چند سورے ہی آتے ہیں، اگر وہی سوروں کی وہ تلاوت کرے تو اجر ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ اگر آپ ریپیٹ کریں گے تو اس کا ریپیٹ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ تو ایک ورڈ ہے. حرف کیا ہے؟ الگ الگ لیٹرز. چنانچہ آگے ارشاد فرمایا، ولیکن الف حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف ومیم حرف، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. چنانچہ جب آدمی الف لام میم کی تلاوت کرے گا تو اسے 30 نیکیاں مل جائیں گی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہم کچھ آیتیں تلاوت کریں گے، چھوٹے سے چھوٹے سورے کی اگر ہم تلاوت کریں تو کتنا اجر ہوگا، کتنا اجر ہمیں دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں کی مثال بیان کی. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن لوگوں کے قرآن پڑھنے کی بھی مثال بیان کی، اور جو لوگ دکھاوے یا منافق نفاق کے طور پر قرآن کی تلاوت، یا منافق کہہ لیجئے، منافق لوگ بھی جو قرآن تلاوت کرتے ان کی بھی مثال بیان کی. اور بہت پیاری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور ارشاد فرمایا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجہ. اترجہ ایک پھل ہے جو عرب میں ملتا ہے، جس کو مالٹا کہتے ہیں، جس کی بہت اچھی خوشبو اور ذائقے میں یعنی ٹیسٹ میں بہت اچھا، ٹیسٹ اس کا بہت اچھا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کی کن لوگوں سے؟ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجہ، کہ اس مومن کی مثال جو ایمان والا تو ہے، مومن کہا تو ایمان والا ہے، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے کس چیز سے دی گئی؟ اس پھل سے، اترجہ پھل سے دی گئی. اور آگے آپ نے یہ صراحت کر دی، ریحھا طیب وطعمھا طیب، جس کی خوشبو ایک دم شاندار اور جس کا مزہ بھی کیا؟ بہت بہترین، بہت لذیذ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ. اور اس مومن کی مثال جو ایمان والا تو ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، شاید اکثر لوگ اسی زمرے میں آئیں گے. جو ایمان والے ہیں جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے وہ اس زمرے میں آئیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے کھجور کی سی ہے۔ کھجور میں کیا ہوتا ہے؟ سوکھی کھجور، اس میں کوئی خوشبو ہوتی؟ دور سے آپ کو اس کی اسمیل آتی کہ ہاں خوشبو آ رہی ہے؟ نہیں آتی، لیکن کھانے میں میٹھا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اس کی مثال کھجور کی سی ہے، لا ریح لها وطعمها حلو، جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن اس کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے مثل الریحانہ، گلاب کے پھول کی سی ہے۔ اب آپ سمجھانے سے پہلے آپ سمجھیں گے اس کی مثال گلاب کے پھول سے کیسے ہو گیا؟ نہیں، اس کی مثال کو سمجھیے صراحت سے۔ گلاب کے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، اور یہ خوشبو کیوں آئی؟ مثال دی گئی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس لیے خوشبو آ رہی، لیکن اس کا جو مزہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کبھی منہ پہ لے کے دیکھیں آپ گلاب کے پھول کو، نہایت کڑوا۔ خوشبو تو ہوتی ہے لیکن اگر اس کو کھایا جائے، زبان پہ رکھا جائے تو اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ نہایت ہی کڑوا۔ ایمان نہیں ہے اس لیے کڑواہٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الریحانہ، کہ اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، جو اس کے فائدے کا نہیں ہے، اس کی مثال کس چیز سے دی گئی؟ گلاب کے پھول سے، ریحھا طیب وطعمھا مر، جس کی خوشبو بہت اچھی لیکن اس کا مزہ کیا ہے؟ نہایت ہی کڑوا۔ ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، اور وہ منافق ایمان سے تو محروم ہے ہی، قرآن کی بھی نہیں تلاوت کر رہا ہے، تو اس کی مثال حنظلہ ایک پھل سے دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس لها ریح وطعمها مر، جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور کڑوا بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو مثالیں بیان کی گئی، اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم ان مثالوں کے کس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں۔ جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی، کس کی؟ اترجہ کی، مالٹا کی، جس پھل میں خوشبو بھی ہو، جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جس سے خوشبو آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا مزہ بھی ہو، اس میں مزہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو ہم قرآن کی تلاوت کو بھی اپنا معمول بنائیں، تبھی ہم اس مثال میں فٹ آئیں گے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہوں گے تو پھر ہماری مثال اس کھجور جیسی ہوگی، سوکھی، کہ جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے۔ ایمان تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، اس میں مزہ تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت ہمیں دی ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن کے تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لے، اپنے روزمرہ کے کاموں کی طرح اسے بھی اپنا ایک معمول بنائیں۔ اور یقین جانیے دن میں اگر آپ دن رات کے 24 گھنٹے میں اگر آپ 5 منٹ بھی دے دیں تو بہت سارا اجر جمع کر سکتے ہیں۔ جو فرائض ہیں انہیں تو انجام دینے ہی ہیں، ساتھ میں اگر 5 سے 10 منٹ بھی آدمی نکالے اور سورہ فاتحہ ہی پڑھے، کوئی اور سورہ نہیں آتی ہو، پڑھنے کی کوشش کرے، محنت کرے، جتنی آتی ہو اتنی بھی تلاوت کرے، تو آپ شمار کر لیجئے، اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے 10 سے ہر لیٹر کو، کتنے اجر آپ کو مل جائیں گے۔ اب آئیے ایک ایسی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ بعض دفعہ نا امید ہو جاتے ہیں، عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، بڑے عمر والے ہو جانے کی وجہ سے، بعض دفعہ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب کیا ہی ہوگا، اب تو عمریں ختم ہو گئی، اب پتہ نہیں قرآن پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، کوشش کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر کے اس پڑاؤ میں کیا ہی سیکھ لیں گے، یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روایت سنیے، پھر آپ کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو قرآن سیکھنے میں، پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں دشواری ہو رہی تو آپ میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں کیوں قرآن سیکھنے چاہیے اور قرآن کی تلاوت کیوں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اٹک اٹک کر قرآن پڑھے، یعنی ایک آدمی ہے، اب عمر کے آخری پڑاؤ میں 40-50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، قرآن انہوں نے کبھی پڑھی نہیں، اب وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس میں وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے قرآن ایک دن میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت یا اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا 2-4 10 دن 5 دن مہینے بھر کا کام نہیں ہے، اس میں تھوڑا وقت لگانا ہوتا ہے۔ آدمی محنت کر رہا ہے، جستجو سے لگا ہوا ہے، خوب کوششیں کر رہا ہے، اب وہ قرآن کی تلاوت سے ان کو بہت تکلیف بھی ہو رہی۔ تکلیف سے مراد پڑھنے نہیں آ رہا ہے، بہت کوشش کر رہا ہے لیکن زبان نہیں پلٹ رہی،
بعض دفعہ جو پڑھنا چاہ رہا ہے وہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ چھوٹی موٹی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے، جستجو ہے، لیکن زبان نہیں پلٹ رہی، مخارج صحیح سے ادا نہیں ہو رہے، کوشش خوب کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ان پر شاق گزر رہا ہے یہ چیز کہ میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو ایسے شخص کو جب اٹک اٹک کر وہ پڑھے گا تو اسے کیا ہوگا؟ دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو لوگ ماہر قرآن ہیں، ان کی بھی ایک فضیلت بیان کی، جو لوگ ماہر قرآن ہیں، قرآن کو اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ معزز فرشتے اور انبیاء اکرام کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی بہت بڑی فضیلت ہے، جو ماہر قرآن ہیں وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور آگے پھر ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جن کو نہیں آتا لیکن وہ پڑھنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، مشقت میں لگے ہوئے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں اٹک بھی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور ایسا شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ اس میں اٹک بھی رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بار بار دہرانا پڑ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر پڑھانے والے بتا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں، اس ارادے سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کا ڈبل اجر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق ولہ اجران، کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے اور یہ بات ان پر شاق گزر رہی کہ میرے کو پڑھنے کیوں نہیں آ رہا ہے، جلدی آ جانا چاہیے، کوشش کر رہا ہے وہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ اجران، ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل۔ ایسے شخص کے لیے اجر کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ ایک آخری روایت آپ کے سامنے قرآن کی فضیلت سے متعلق رکھی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، قرآن کی تلاوت کیجئے کیونکہ قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر آتا ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ جو قرآن کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن قرآن خود آ کر اللہ سے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے میری تلاوت کی تھی، اس کی سفارش کر دیجئے، اللہ اسے قبول بھی کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ قرآن آپ کی سفارش کر سکتا ہے قیامت کے دن، کب؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے، اس کی تلاوت کرنا سیکھیں گے اور پھر اس کو اپنا معمول بنائیں گے، تو قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے لیے سفارشی بنے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے اور اس بات کا ارادہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف اس مہینے میں بلکہ اپنی زندگی میں یہ معمول بنانے کی ضرورت ہے، اور خصوصی طور پر اس مہینے میں قرآن کی تلاوت پر خوب دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی ضرورت ہے، جتنا آتا ہے اتنی ہی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ روز ایک ایسا وقت بنائیے کہ اس میں ان جتنی صورتیں آپ کو آتی ہیں، جو آپ نے یاد کر رکھی ہیں، انہیں ہی کیا کیا جائے؟ دہرایا جائے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ اس کو کتنی مرتبہ پڑھیے، ہر مرتبہ اس کی لذت ایک نئی چاشنی آپ کو دیتی ہے۔ قرآن، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کبھی آپ بور ہوئے؟ کبھی ایسا لگا کہ نہیں اب مزہ نہیں آ رہا سورہ فاتحہ پڑھنے؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو ہر مرتبہ جب وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے ایک الگ مزہ، ایک الگ لذت وہ محسوس کرتا ہے جب قرآن کی تلاوت وہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کو لاکھوں کروڑوں دفعہ تلاوت کیجئے، کبھی آپ بور نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن ایک ایسی تلاوت ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کی تلاوت سے آپ کے دلوں کو اطمینان ملے گا، آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا، آپ کو ایک لگے گا کہ ہم نے کوئی چیز تلاوت کی ہے، ہم نے کچھ پڑھا ہے، لگے گا کہ زندگی کا کچھ مقصد ہم نے پورا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی میں ایسا معمول بنائیے۔ اور یہ باتیں ہمیشہ ہم سنتے ہیں، مقرروں سے ہم نے سن رکھی ہیں، خطبہ سے ہم نے سن رکھی ہیں، لیکن خالی اس کو سن کر جانے مت دیجیے، تھوڑا وقت نکالیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے کام سے 10 گھنٹے کے کام سے 5 گھنٹے قرآن کی تلاوت کیجیے، یہ مشکل ہوگا۔
ہر آدمی یہ نہیں کر سکے گا، لیکن ہر آدمی یہ ضرور کر سکے گا کہ وہ دن کے 24 گھنٹے میں سے 10 سے 15 منٹ ضرور نکال سکے گا۔ بے شمار اوقات ہم اپنے دوستوں کے ساتھ چبوتروں میں بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، انہیں اوقات میں سے کچھ وقت نکالنے کی ضرورت ہے جس میں ہم قرآن کو سیکھ بھی سکیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکیں، اور بے شمار اجر ہم اپنے لیے کیا کر سکیں، اکٹھا کر سکیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔